أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 اور 105. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں جب ایسے جانوروں کا تذکرہ فرمایا کہ جن جانوروں میں مشرکین مکہ ایک الگ طرح کی عقیدت رکھا کرتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، ایسے جانوروں میں کچھ خاص قسم کے جانور ہیں جو ان کے دیوتا کے نام پر، ان کے بتوں کے نام پر وقف کر دینا چاہیے، اور وقف بھی ایسے کہ اگر وہ مادہ ہیں تو اس کا دودھ نہ پیا جائے، نہ نکالا جائے، یا پھر اس پر سواری نہ کی جائے، اور اسی طرح سے وہ جانور کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی کھانے لگے، کسی کے باغ میں، کسی کی کھیتی میں داخل ہو جائے، کسی کا چارہ کھانے لگے تو کوئی اسے منع نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ بت کے نام پر ہے، دیوتا کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، مقدس ہے، کوئی اسے پریشان نہ کرے، کوئی اسے بھگائے نہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں جو ہندو ہیں وہ ایسے کچھ جانور ہوتے ہیں جنہیں اپنے بھگوانوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں. تو مشرکین مکہ کے پاس بھی اس طرح سے یہ ایک عقیدہ موجود تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ عمرو بن لحی الخزاعی نے اس کی شروعات کی تھی، یا پھر عمرو بن عامر الخزاعی نے اس کی شروعات کی تھی. جس شخص نے مکہ میں سب سے پہلے بت پرستی شروع کی، کہتے ہیں کہ اسی نے جانوروں کا بھی یہ طریقہ شروع کیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً یہ 300 سال پہلے کی بات ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر آپ کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، تب بھی یہ سلسلہ موجود تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیتیں نازل فرمائی تھی ایسے عقیدے کی تردید میں، ان کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اب یہ جو رسم ہے، یہ جو طور طریقے ہیں، مشرکین مکہ نبی کے زمانے میں جو شرک کر رہے تھے، انہوں نے شرک کہاں سے سیکھا؟ جبکہ وہاں سب سے پہلے انسان جو آباد ہوئے تھے وہ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام تھی، اور یہ سب توحید پرست لوگ تھے، یہ انبیاء تھے. ابراہیم بھی نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، اور انہوں نے ہی مل کر یہ کعبہ بنایا تھا. مکہ کی آبادی یہاں سے شروع ہوئی تھی. تو یہ جب توحید پرست تھے تو نبی کا زمانہ آنے تک وہاں مشرکین کہاں سے آئے؟ شرک کرنے والے وہاں کہاں سے پہنچ گئے؟ اور وہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا وہ شرک کے مرکز میں کہاں سے تبدیل ہو گیا؟ تو یہ واقعہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے کا ہے، جب عمرو بن لحی الخزاعی نے وہاں پر پہلا بت لایا اور وہاں لا کر رکھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عبادت کی جانے لگی، اور 1 سے 2، 2 سے 3، اس طرح سے تقریباً 360 بت مکہ میں کعبے میں رکھے گئے۔ تو نبی کے زمانے تک یہ جو مشرکین تھے یہ حقیقت میں اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے آئے۔ نبی کے زمانے میں جو مشرکین تھے اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے اس کے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے اس کے باپ کو دیکھا، یہ ایسے اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا اور اپنے خاندان کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں ان لوگوں کا عمل دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچے تھے۔ لہذا یہ شرک کا جو سلسلہ یہاں آیا تھا وہ ان کے بڑوں سے۔ ایسے ہی جانوروں کو بھگوانوں کے نام پر یا بتوں کے نام پر، دیوتا کے نام پر وقف کرنے کا جو سلسلہ چل رہا تھا نبی کے زمانے میں بھی، یہ بھی وہ باپ دادا کے زمانے سے چلایا تھا، وہ بھی پرانے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اس طرح سے کیا جا رہا تھا۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی گمراہی میں باپ دادا کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، انسان کی گمراہی میں بھی باپ دادا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہی باپ دادا ان کے وہ اچھے ہوتے تو یہ نسل بھی اچھی ہوتی، یہ نسل بھی اچھی ہوتی۔ ان کے باپ دادا توحید پرست ہوتے تو یہ بھی توحید پرست ہوتے، لیکن ایک نے غلطی کی، اب اس غلطی کو آنے والی نسل دہرانے لگی، یہاں تک کہ جب نبی کا زمانہ آیا تو مکہ سارا کا سارا بت پرستوں کا شہر بنا ہوا تھا، توحید نام کی وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور انہوں نے اس قوم کو دوبارہ اس راستے کی طرف بلایا جو توحید کا راستہ تھا، اور ان کے باپ دادا سے انہوں نے جو سیکھا تھا اس کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے دلیلیں دی کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو کیوں چھوڑیں گے، ہمارے باپ دادا اسی راستے پر آئے ہیں، تو کیا وہ لوگ غلط تھے؟ کیا وہ لوگ غلط تھے؟ ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ وہ تو اتنے بڑے تھے، وہ فنا تھے، وہ فنا تھے۔ وہ اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرنے لگ گئے، ان کی صلاحیت کا، ان کی بزرگیت کا، اور ان کے تجربے کا، ان کی سرداری کا، ان کی انہیں اس طرح کی ایسی مہارتوں کا کہ وہ لوگ کیسے برے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ عمل کافی ہے جس عمل پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی جو عمل، جو کام پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ کام ہمارے لیے کافی ہے، ہم وہ کام چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ کام ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے باپ دادا کے بارے میں کہا، گرچہ کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے تھے اور نہ صحیح راستے پر تھے۔ انہیں باپ دادا کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر تھے۔ کسی کے گھرانے میں کوئی بزرگ ہو جائے، کوئی 70-80 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس عمر کو پہنچنے کا مطلب نہیں کہ وہ نیک انسان ہو، اس عمر کو پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، اس عمر کو پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم والا ہوگا اور وہ صحیح ہوگا۔ یہ سچائی اور جھوٹ، صحیح اور غلط، یہ عمر سے نہیں پہچانی جاتی ہے، یہ عمر سے نہیں پہچانی جاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. یہ لوگ دلیل دے رہے ہیں یہ جو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، جو الگ الگ قسم کے جانور تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے اور پھر شرک کیا کرتے تھے، یہ سارے رسوم و رواج یہ اس پر عمل کرتے ہوئے دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی راستے پر ہم رہنے والے ہیں، ہم وہ راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. گرچہ کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے تھے، نہ ان کے پاس کسی چیز کا علم تھا اور نہ وہ صحیح راستے پر تھے، تو کیا ایسے جاہلوں کے، ایسے گمراہ لوگوں کے راستے پر تم چلو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باپ دادا کو بھی غلط بتا دیا اور ان کو بھی تنبیہ کر دی کہ گمراہ باپ دادا کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے. گرچہ کے باپ دادا ہوں، رشتے الگ ہوتے ہیں، رشتوں کا مطلب الگ ہے، اور یہ ہدایت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، یہ الگ چیزیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنے انسان نسل در نسل اسی راستے پر چلے آ رہے ہیں. کافروں کے گھرانے میں جو بچے، چھوٹے معصوم بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ بڑے ہونے کے بعد وہی کفر کر رہے ہیں، وہی شرک کا جو راستہ ہے اسی پر چلتے ہیں. کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہ اپنے باپ سے سیکھا، اپنے دادا کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. ایک معصوم بچہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد کوئی برائی نہیں کی تھی، کوئی برائی نہیں کی تھی، اب وہ معصوم بچہ شرک کرنے لگا، کفر کرنے لگا، اپنے باپ کو دیکھ کر، اپنی ماں کو دیکھ کر، اپنے دادا کو دیکھ کر، اپنے نانا کو دیکھ کر، اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھ کر. اس کا مطلب نسل در نسل باپ دادا اپنی اولاد کو برائی کے کاموں میں رکھنے، اس پر تربیت کرنے کے مجرم ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنے مسلم گھرانے ایسے ہیں جہاں بدعات، رسم و رواج اور شرک ہو رہا ہے. مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ قبروں کی پوجا، یہ عبادتیں، یہ طواف، یہ فلاں کام، یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج بھی جو انتخابات کا دور چل رہا ہے، جگہ جگہ لوگ آتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، اور اس میں بعض جگہوں پر المدد یا غوث، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے المدد یا غوث کے نعرے لگانے. یہ معصوم بچوں کو کس نے سکھایا؟ ان کے باپ دادا نے سکھایا ہے. انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ معصوم بچوں کو مشرک بنانے والے ان کے بڑے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ یہ اسلام. دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ سب فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے اسلام، توحید. بدعت، شرک، کفر یہ نہیں ہے انسان کی فطرت میں. انسان کی فطرت میں توحید ہے، اسلام ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ. نبی فرماتے ہیں پھر ان کے ماں باپ، ان کے والدین ان کو یہودی بناتے ہیں، انہیں نصرانی بناتے ہیں، انہیں مجوسی بناتے ہیں، ان کے والدین بناتے ہیں ان کو. بچے فطرت پر پیدا ہو رہے، اسلام پر، توحید پر پیدا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ انہیں یہودی، نصرانی، مجوسی بنا رہے ہیں. تو کئی نسلیں اپنے بڑوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کی تاکید کر دی کہ بڑوں کی پیروی نہیں کرنا ہے، آپ کو باپ دادا کی پیروی نہیں کرنا ہے، آپ کو پیروی کرنا ہے اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ ہے قرآن مجید، اور اس ذات کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ہے، یہی ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ہیں. باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، بزرگ ہو، فنا ہو، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اور یہی چیز ہمارے پاس جو مسلکوں میں ہے، آج جو الگ الگ مسلک مسلمانوں کے ہیں، ان کی شروعات کم سے کم شروعات ہو کر 1000 سال ہو چکے ہیں. 1000 سال پہلے اس کی شروعات ہوئی تھی. آج تک یہ مسلک اپنی خرافات میں، اپنے تعصب میں، اپنی دشمنیوں میں، اپنی نفرتوں میں، یہ گروہ بندیوں میں، یہ فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں. آج بھی 1000 سال کے بعد بھی مسلمان اپنے باپ دادا کو، اپنے بڑوں کو اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی راستے پر چلتے ہوئے مسلکوں کے نام پر مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے. اور عجیب اتفاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اماموں کو، جن اماموں کے نام سے یہ شرپسندوں نے اپنے مسلک بنائے ہوئے ہیں، ان اماموں نے ان مسلکوں سے برات کا اعلان کیا ہوا ہے. ان اماموں نے کبھی نہیں کہا کہ تم میری پیروی کرو. امام کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو حدیث صحیح ہے وہ میرا مذہب ہے. میرا مسلک، میرا راستہ کون سا ہے؟ میں کس بات کی تمہیں تعلیم دیتا ہوں؟ میں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم میری پیروی کرو، مجھے اپنا مانو، مجھے پتھر کی لکیر اور آئیڈیل سمجھو. میں اس کی تعلیم کبھی نہیں دیتا، کیونکہ اگر ہم اس بات کی تعلیم دیں گے کہ تم مجھے مانو، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کبھی امام ہی نہیں ہو سکتا. وہ امام نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہو جائے گا. وہ امام اس وقت بنے گا جب وہ لوگوں سے کہے گا کہ تم قرآن اور حدیث کی پیروی کرو، تبھی وہ امامت کے لائق ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں جب درس دیا کرتے تھے تو آپ اس بات کی تاکید کرتے تھے کل یؤخذ و یرد الا صاحب ھذا القبر. سن لو، ہر انسان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان یہ معصوم نہیں ہے، اور ہر انسان کی باتیں صحیح ہوئے ضروری نہیں ہیں. ہم بھی یہاں درس دیتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، نبی کی مسجد ہے، نبی کا شہر ہے، یہاں بھی ہم عالم ہیں، امام مانے جاتے ہیں، یہاں ہمارا درس ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہماری تمام باتیں لی جائیں یہ ضروری نہیں ہے. الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے. آپ نے اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ ہے آئیڈیل. ان کی بات صرف قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی. لیکن ہماری بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ائمہ کرام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ 1000 سال کے بعد بھی ان کے ناموں پر جو مسلکوں کی دکان چلا رہے ہیں، انہوں نے 1000 سال پہلے اپنی ہی زندگی میں ان لوگوں سے برات کا اعلان کر دیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی بات آخری بات ہوتی ہے، امام کی باتوں کے سامنے نبی کی بات نہیں، قرآن کی بات نہیں، ہمارے لیے امام ہے، امام کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ انہوں نے سیکھا کہاں سے ہیں؟ امام سے سیکھا نہیں ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا سے سیکھا ہوا ہے. آج جو مسلکیں چلتے ہیں یہ مسلک اماموں کا نہیں ہے، یہ مسلک ان کے باپ دادا کا ہے، کیونکہ اماموں نے مسلک بنایا ہی نہیں تھا. امام دنیا میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. اگر امام مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے چلے جائیں تو پھر وہ امام مجرم بن جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والا وہ امام نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ٹکڑے کر کے رکھنے والا وہ امام نہیں ہوتا، مسلمانوں کو متعصب بنانے والا وہ امام نہیں ہوتا. لوگوں نے ان کے ناموں پر یہ دکانیں چلائی رکھی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپس میں آج تک بھی نفرت کرتے. اتنی نفرت کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام تک نہیں کرتا ہے.
سلام کرنا پسند نہیں کرتا، مسجدوں میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا، مسجد تعمیر ہونا پسند نہیں کرتا، شادی بیاہ کرنا پسند نہیں کرتا، عیدین میں ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا اس نے گوارا نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھ سکتا ہے، اتنی نفرتیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ نفرتوں کا بازار اماموں نے شروع کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام ان حنفیوں سے بری ہیں، ان شافعیوں سے بری ہیں، ان مالکیوں سے بری ہیں، ان حنبلیوں سے بری ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو چار مسلک ماننے والے لوگ ہیں، یہ درمیان میں اپنے باپ دادا کے راستے پر چلنے والے ہیں، اماموں کے راستوں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے باپ دادا کے راستے پر چلتے ہیں اور اسی کو حق مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، گرچہ کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے تھے اور نہ صحیح راستے پر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بڑا ہونا، کسی کا بزرگ ہونا، کسی کا باپ ہونا، کسی کا دادا ہونا، یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ حق قرآن اور حدیث میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، دو باتوں کی تعلیم دی، آپ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، والی الرسول اور رسول کی طرف یعنی قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے مومنو تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر باقی رکھنے کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر رہے، اگر تم ہدایت پر رہے، ہدایت یافتہ رہے، تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ اگر آپ حق بات کی تعلیم دیتے ہو، حق پر چلتے ہو، صحیح راستے پر ہو اور لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہتے ہو، لیکن لوگ نہیں مانتے، لوگ قبول نہیں کرتے، تو ان کا قبول نہ کرنا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ اپنی جگہ پر نیک کام کرتے رہو، حق پر جمے رہو، سچائی کی دعوت دیتے رہو، توحید کا پیغام عام کرتے رہو، اور جیسے موقع ملتا ہے لوگوں کی اصلاح کرتے رہو۔ اگر آپ کی دعوت سے لوگ متاثر نہیں ہوتے، چھوڑ دو، آپ اس میں پریشان نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ اگر گمراہ ہوا، وہ غلط راستے پر گیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کا حساب اسے خود کو دینا ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، آپ ان کے مسئول نہیں ہیں، اب ان کی گمراہی کا آپ کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ خود بھی نیک ہو اور سامنے والے کو نیکی کی تعلیم بھی دیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا تھا اس آیت کے بارے میں کہ لوگوں تم آیت کو غلط استعمال کر رہے ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اگر برائی ہو اور آپ برائی کو بدلنے کی کوشش نہ کرو تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برائی کرنے والے اور یہ خیر کا کام کرنے والے ان دونوں کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ کب ہوگا ایسا؟ جب یہ خیر کا کام کرنے والا
برائی کرنے والے کو برائی سے منع نہیں کرے گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل میں جب برائیاں ہوتی تھی تو پھر وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے میں تو اچھا ہوں نا، میں اپنی جگہ اچھا ہوں، مجھے اس کی برائی سے کیا مطلب، وہ جانے، اس کا عمل جانے، میں اپنی جگہ پر حق پر ہوں، میں اپنی جگہ صحیح ہوں، مجھے اسے بولنے کی ضرورت نہیں، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تو آدمی انہیں سمجھاتا بھی نہیں تھا۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا جو ایک مومن کی علامت ہے، وہ فریضہ بھی انجام نہیں دیتا تھا۔ تو اگر کوئی انسان اپنے اطراف میں پلنے والی برائی کو نہ روکے، منع نہ کرے، اس میں ان کی رہنمائی نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اپنی جگہ برائی کرتا رہے، میں اپنی جگہ نیکی کروں گا، عذاب آئے گا تو یہ سب کو لپیٹ لے گا۔ تو یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے حقیقت میں کہ آپ خیر پر رہو۔ اگر آپ کے اطراف میں کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ انہیں خیر کی تعلیم بھی دیتے رہو، انہیں برائی سے روکتے بھی رہو۔ اب اگر برائی سے روکنے کے باوجود وہ برائی سے نہ رکیں تب بھی وہ برائی پر رہے تو اس کی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو شرک سے روکا۔ کتنے لوگوں نے شرک سے اجتناب کیا، توبہ کی، لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابھی بھی نہیں مانا، جنہوں نے آپ کی بات قبول کر لیا، ان کا اپنا فائدہ ہوا، اور جنہوں نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا تو کم سے کم وہاں تک آپ کی بات تو پہنچ گئی، آپ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑا نہیں، انہیں سمجھاتے رہے۔ اب اگر وہ نہیں سمجھے، وہ برائی پر رہے، کفر پر رہے، تو اب اس کا گناہ انہی کو ملنے والا ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اطراف میں پلنے والی برائی پر نکیر کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اصلاح کرنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ سامنے والا نہیں مانے تب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، بات بتا دینا، کم سے کم بتانا یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہ بتائیں تو ہم بھی اس میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، پھر فینبئکم بما کنتم تعملون، جب تم اللہ کے پاس آؤ گے تو تم کیا کرتے تھے دنیا میں، وہ سب تمہیں خبر کرنے والا ہے۔ تم میں سے کون خیر کا کام کرتا تھا، کون برائی کے راستے پر تھا، کس طرح کی حرکتیں ہوا کرتی تھی دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سب کو بتائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں برائی جو اطراف میں ہمارے ہوتی ہیں ان پر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا کام انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا فرمائے کہ ہم سچ بھی بولیں، حق بھی بولیں، اور ساتھ میں سننے والا جو ہماری بات جہاں تک ہماری دعوت پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری باتوں کو داخل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔